اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بہلول دانا کے بارے میں دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، حضور ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ہارون نے کہا ہاں اجازت ہے۔ شکاری اندر آیا تو زمین چوم کر بولا، میں حضور کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا یہ انعام کی آس میں میرے پاس آیا ہے، اسے 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب ہے؟ زبیدہ بولی نہیں علی جا، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور بولا مگر اس کو کچھ تو دینا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز دی۔ بہلول نے آہستگی سے کہا حضور شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، مناسب نہیں۔ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لٹا دیں، وہ رنجیدہ ہوگا۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہ دی اور چوبدار سے بولا شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا علی جا، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ تھی کہنے لگی علی جا، آپ نے دیکھا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے کہا شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا علی جا، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیں، اسے جانے دیں۔ ہارون نے توجہ نہ دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا اے شکاری، ہمیں یہ تیری حرکت بہت ناگوار گزری۔ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تو نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور کہنے لگا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہارون نے کہا ہاں بولو۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا حضور یہ ناچیز پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیات قرآنی کندہ ہے اور دوسری جانب آپ کا نام۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محسوس کیا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول نے کہا علی جا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا، کہنے لگا بہلول آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4 کی بجائے 8000 درہم خزانے سے چلے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے بہلول کی دانائی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔